ایک شخص ایمان لانے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کرتا ہے جاہلیت کے زمانے کی دو باتیں ہیں، ایک یاد آتی ہے تو ہنسی نہیں رکتی اور ایک بات یاد آتی ہے تو آنسو نہیں تھمتے۔ کہا وہ کون سی دو باتیں ہیں؟ کہا وہ بات جو یاد آئے تو ہنسی نہیں رکتی وہ یہ ہے کہ میں ایک لمبے سفر پہ گامزن تھا، میں نے سفری معبود پتھر کا بنا ہوا ایک بت بھی اپنے سامان میں باندھ لیا کہ راستے میں پوجا پاٹ بھی چلتی رہے، لیکن جب سامان اٹھایا تو سامان بہت بوجھل تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ تو میں اپنے ہی معبود کے بوجھ تلے دب کے رہ جاؤں گا، تو میں نے اس کو نکال دیا اور آٹا یا ستو گوندھ کر کے میں نے ایک چھوٹا سا معبود تیار کیا اور اس کو دھوپ میں رکھ کے خشک بھی کر لیا کہ مزید ہلکا پھلکا ہو جائے، اور اس کو اپنے سامان میں اپنے ساتھ رکھ لیا۔ پوجا پاٹ بھی چلتی رہی۔ خیر جو میرا اندازہ سفر تھا تو شاید سفر بھی میں نے اس کے مطابق لیا تھا، لیکن سفر کوئی 2-4 دن اوپر چلا گیا تو شاید سفر ختم ہو گیا۔ ایک آدھ دن تو میں نے بھوک کاٹی، لیکن جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور مجھ سے گوارا نہ ہوا تو میں نے تھیلے سے اپنے اس معبود کو نکالا جو آٹے کا بنا ہوا تھا، اس کو پتھر پہ رکھ کے کوٹا، پھر اس میں پانی ڈالا، پھر اس کو گوندا، پھر روٹی پکائی اور پھر کہا میرے معبود اب کام نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ اب تو میری انتڑیوں میں بل پڑ رہے ہیں، مجھے جاہلیت کے زمانے کی وہ یاد آتی ہے تو مجھے اس بت کی بے بسی پہ ہنسی آتی ہے۔ کیسا بے بس معبود تھا جو اپنے پجاری کو اتنا بھی گزارش نہیں کر سکتا تھا، مجھے پوجنے والے میرے پہ اتنا تو ترس کھا، اب مجھے دانتوں تلے چبا کے تاریک میدے میں پھینکے گا، پھر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال آئے گا۔ آخر میں تیرا معبود رہا ہوں، میرے پر یہ قیامت تو نہ توڑ۔ تو ایک تو وہ یاد آتی ہے بات تو میری ہنسی نہیں رکتی، اور جو دوسری بات مجھے یاد آتی ہے تو میرے آنسو نہیں تھمتے، اور وہ یہ ہے کہ میری بیوی امید سے تھی اور میں لمبے سفر پہ گیا، کئی سالوں کے بعد واپس پلٹا تو میرے آنگن میں بیٹی کھیل رہی تھی۔ میری بیوی نے اس ڈر سے کہ کہیں بیٹی کو دیکھ کر کے زندہ درگور نہ کر دے، اس کے توتلے لہجے میں میرے لیے محبت ڈال دی تھی، اور وہ مجھے یا آباتا ہو کہہ کے مخاطبہ کرتی ہے اور میری ٹانگوں سے چمٹ جاتی ہے۔ میں صفاق تھا اندر سے اور مجھے بڑا غصہ آیا۔ میں نے اپنی بیوی کو گھورا کہ ایک تو نے سانپ کو جنم دیا ہے اور دوسرا نخرے کر دی، اس کو باتیں سکھائی ہیں اور موقع کی طاق میں رہا، لیکن اس بیٹی کے سینے میں میرے لیے اس کی ماں نے اتنا پیار ڈال دیا تھا۔ بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے ٹوٹ کے پیار کرتی ہیں، بیٹیوں کی محبت تو مثالی ہوتی ہے۔ پھر ماں نے محنت کی تھی کہ اس کا باپ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھائے، تو اس کے لیے اس کے باپ کے لیے بے پناہ محبتیں ڈال دی تھی۔ کہتے ایک دن میں نے موقع پایا اور اس بیٹی کو اٹھایا اور صحرا میں لے گیا۔ میرا خیال یہ تھا اس سے آج جان چھڑا لوں، اور گڑھا کھودنے لگا۔ کڑکتی دھوپ تھی، میرے بدن پہ پسینہ نمودار ہوتا تھا۔ وہ آگے بڑھتی اور اپنے دوپٹے سے میرے ماتھے کا پسینہ پوچھتی، لیکن میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ خیر جب میں نے گڑھا کھود لیا تو باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ میرے باپ کی مشقت ختم ہوئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی۔ میں باہر نکلا، اس کو زور سے اس گڑھے میں دھکا دے کے اوپر سے مٹی انڈھیلنے لگا۔ وہ ننھے ننھے ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی اور مجھ سے گزارشیں کرتی رہی کہ یہ کیا کر رہے ہو، لیکن میں اوپر مٹی انڈھیلتا رہا اور اس کی چیخیں اس ریت تلے دب گئیں۔ آج جب اسلام لایا ہوں تو اس کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کے سسکتے آنسو اور اس کی روتی آنکھیں کس کو پکار رہی تھی؟ بیواؤں کی چیخیں فریاد کر کر کے کس کی منتظر تھیں؟ یتیم کس کو ڈھونڈ رہے تھے، کس کے منتظر تھے؟ زمانہ آنکھیں فرش بچھائے ہوئے کس کا انتظار کر رہا تھا؟ وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا۔ ندانم آ گلے خنداں چے رنگ و بو دارت کہ مرغے ہر چمنے آرزوئے او دارت۔ ہر کوئی منتظر ہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا۔ مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ حضرت عیسیٰ تو بولے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، چلو نام بھی بتائے جا رہا، ان کا نام احمد ہوگا۔ زمانہ منتظر تھا،
پوری دھرتی انتظار کر رہی تھی. بیواؤں کی چیخیں اور یتیموں کی آہیں اور معصوم بچیوں کے دبے ہوئے آنسو جب ریت سے پکار کرتے ہوئے عرش الہی کو جنبش دینے لگے تو اللہ کو دکھی انسانیت پہ رحم آیا. آمنہ کی آغوش میں محمد عربی تشریف لے آئے. ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی. آج زانو ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی. مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے. غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہو. ایک بہار پھیلی نا. ربی ویسے بھی عربی میں بہار کو کہتے ہیں. ربیع الاول آغاز بہار. کہا محبوب تو محبوب ہے اور محبوبوں کو بہاریں ہی سجتی ہیں. جب گلیاں چٹکنے لگے گی, غنچے مہکنے لگے گی, جب کائنات بہار بن جائے گی, جانے بہار بن کے تشریف لے آنا. تو ان کی جلوہ گری, ان کی تشریف آوری انسانیت پر اللہ کا بہت بڑا احسان. اسی لیے اس کو جتلایا اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. تو یہ احسان عظیم ہمارے اوپر ہوا. اتنی بڑی نعمت, وہ نعمت عظمیٰ جس کے لیے نبی منتظر رہے, نبیوں کی ٹیمیں منتظر رہیں, اور ہم نے کوئی آرزو تو نہیں کی تھی. وہ تو منتیں مانتے رہے. بحیرہ راہب کہاں بیٹھا تھا, نستورہ کہاں بیٹھا تھا, کہاں کہاں منتظر ان کی راہوں میں لوگ بیٹھے تھے. شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے, تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے. زمانے منتظر رہے, صدیاں منتظر رہیں, لوگ راہوں میں بیٹھے رہے, ہم نے کوئی انتظار نہیں کیا. آنکھ کھلی, ہمارے والد صاحب مؤذن کو مسجد سے بلا لائے. انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو, تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے. شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے, اللہ کا عرفان اسی در سے ملا. اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے, مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے. تو یہ ہماری خوش بختی, ہماری فیروز بختی کہ ہمیں وہ محبوب نصیب ہوئے جس کے لیے زمانے تڑپتے رہے, ترستے رہے, منتظر رہے, آنکھیں بچھی رہیں, تمنائیں بیتاب رہیں, آرزویں مچلتی رہیں, لیکن وہ جانے بہار بن کے تشریف لے آئے. اب جب حضور تشریف لائے ہیں, پھر صحابہ نے تو حد کر دی نا, اپنا سب کچھ ان کے نام پہ لٹا دیا. کہا آپ کے دین کا جھنڈا لے کے اٹھیں گے اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچیں گے. پھر تابعین نے وہ جھنڈا تھاما, تبع تابعین نے وہ جھنڈا تھاما. اس شخص کی کہانی ہم نہیں بھول سکتے جو گھوڑے پہ بیٹھ کے اللہ کے نام کی دعوت دیتے ہوئے آگے بڑھا, آگے دلدل آ گئی, زمین ختم ہو گئی, تو گھوڑے کی باگیں کھینچ لیتا ہے اور کہتا ہے مالک میرے جذبے تو جوان تھے, تیری زمین ہی ختم ہو گئی. اس پہ اقبال نے کہا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں, دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. تو وہ ہمارے اسلاف تھے. آج میں اور آپ حضور کے میلاد میں آئے ہیں. ہم ایک لمحے کے لیے اپنے باطن میں اتریں, اپنے اندر اتریں اور سوچیں کیا ایک محفل سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کہ ایسے ہاتھ لہرانے سے حضور کا محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کڑکدار نعرہ لگانے سے حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ کیا لوگوں کو بلائیں, دعوت دیں, کھانے کھلائیں, بریانیاں کھلائیں تو کیا حضور کی محبت کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ آئیے اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک حضور کی غلامی کے رنگ میں رنگے جائیں. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تمہیں کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے کہ ہم مسلمان ہوتے ہیں, یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہے. فرماتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا نہ پڑے, تجھے بتانا بھی نہ پڑے, تیری وضاقتہ, طرز زندگی, انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو, لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے, دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا, محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. تو یہ میری اور آپ کی فیروز بختی کہ ہمیں وہ رسول اور نبی نصیب ہوئے. تو آئیے اپنی زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام کر دیں, جئیں تو حضور کے لیے, مریں تو حضور کے لیے, اور اپنی زندگی کو حضور کی راہوں میں نچھاور کر دیں. ان کے دین کا جھنڈا لے کر کے اٹھیں اور دین کے پیغام کو دنیا تک ایک ایک کونے تک پہنچانے کا عزم کریں. اور وہ کیسے ممکن ہوگا کہ ہم اپنے انداز زندگی کو تبدیل کریں. جب کوئی شخص صالحیت کا لبادہ پہن لیتا ہے تو پھر وہ زبان سے نہ بھی بولے, وہ سنت و سیرت کا پیکر گلی سے گزر بھی رہا ہو تو وہ بھی تبلیغ کا رنگ ہوتا ہے.
وہ بھی ایک انداز ہوتا ہے، دعوتی انداز ہوتا ہے، لیکن اگر میں زبان سے دعوت دین کی دیتا رہوں اور میرا رویہ، میرا عمل، میرا کردار، میرا لہجہ، میرے اخلاق اس کی نفی کر رہے ہوں تو میں حرف حرف منافقت کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھے اپنے رویے کو، اپنے طرز زندگی کو، اپنے انداز معاشرت کو حضور کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا پڑے گا۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، یہ ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اقبال نے کہا تھا چوب نام مصطفیٰ خانم درود از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کہ محکوم غیر سینائے تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگو بو بر زبان خود میالہ نام ہو۔ تو اس کو پنجابی میں جو ہے وہ قلم توڑ دیا، اللہ اکبر، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری۔ ذرا دیکھیے شعر کا حسن دیکھیے، اٹھان دیکھیے، یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک واری۔ تو اپنے آپ کو ان کی محبت کے رنگ میں رنگ لو اور پھر دیکھنا کہ حضور کی محبتیں اور رحمتیں کیسے برستی ہیں۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہیں تھے۔ ہمیں تو اپنے آپ کا بھی نہیں پتا تھا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جس کو یہ بھی نہ خبر ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ اور یہ اپنا بھی نہیں تھا، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اسے شعور ذات ہی نہیں تھا، اسے خود آگہی کا نور ہی نصیب نہیں ہوا تھا۔ تبھی تو انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، درختوں کو، پتھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو اپنا معبود سمجھتا تھا۔ انسان کی پیشانی کہاں کہاں رسوا نہیں ہوئی، درختوں کی جڑوں کو اس نے سجدہ کیا ہے۔ یہ کیچوا نہیں ہوتا مچھلی پکڑنے کے لیے جس کو کانٹے سے لگاتے ہیں، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود ہے۔ پتھروں کو اس نے معبود سمجھا، بہائم کو، چوپایوں کو، لٹکتے پھلوں کو، برستی بارش کے قطروں کو معبود سمجھتا رہا، بادل کو معبود سمجھتا رہا، تنکوں کو، حشرات الارض کو، بہتے پانیوں کو، جلتی آگ کو اور چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا رہا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ میں ہوں کون۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی، دنیا تجھے ڈھونڈنے نکلی ہے، تو کس کی تلاش میں ہے؟ یہ اشرف المخلوقات ہو کے، مقصود کائنات ہو کے، یہ اس کائنات کا دل اور کلیجہ ہو کے حشرات الارض کو، سانپوں کو، بچھیوں کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ یہ تو میرے حضور نے بتایا، یہ تیرے معبود نہیں ہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ ان درختوں کو پوچھتا ہے، یہ تو تجھے چھاؤں فراہم کرنے کے لیے، آکسیجن دینے کے لیے، تیرے ایندھن کے کام آنے کے لیے، تیرے ذوق نظر کی تسکین کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ان جانوروں کو پوچھتا ہے، یہ تو تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تجھے دودھ اور گوشت کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ یہ چاند، سورج، ستارے، اجرام فلکیہ، یہ تیرے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ نہیں تو دیکھ، یہ انگلی اٹھتی ہے اور چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، اور پتھراں نو کل میں پڑا جاندا، قطرے کو سمندر، ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں کون ہوں، کہ یہ پوری کائنات۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں، تو ہی کہہ دے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ اللہ اکبر، درخت شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے سلامی دینے حاضر ہو جاتے۔ حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی تھی، راستے میں قیام ہوا تو حضور استراحت فرمانے لگے، تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دور صحرا میں ایک درخت تھا، وہ ہلنے لگا، پھر جڑوں سمیت ٹکڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا۔ میرے لیے بڑی حیرت کی بات تھی، لیکن کوئی تھا نہیں کہ اس سے بات کروں۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی جگہ سے چلا اور جہاں سے اکھڑا تھا وہیں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور بیدار ہوئے تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے پہلی بات یہی عرض کی، میں نے کہا حضور وہ سامنے والا جو درخت ہے تھوڑی دیر قبل اپنی جگہ سے اکھڑا تھا،
شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، رکا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ حضور نے حیرت کا اظہار نہیں کیا، میں تو سویا تھا، تفصیل سناؤ، کوئی آندھی آئی، کوئی جھکڑ آیا، کوئی طوفان آیا، کیسے اکھڑا؟ حضور مسکرا دیے اور فرمایا ہاذہ شجرۃ استاذنت ربہا، فرمایا یہ درخت ہے، اس نے رب سے اجازت مانگی تھی، مالک تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں، فاذن لہا، تو رب نے اس کو اجازت دے دی تھی، یہ مجھے سلامی پیش کرنے آیا تھا۔ تو پوری کائنات تو ان کے حسن کا طواف کرتی دکھائی دیتی ہے، وہ انگلی اٹھاتے ہیں چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آتا ہے، درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں، کنکر بول کے گواہیاں دے رہے ہیں۔ اب انسان کی آنکھ کھلی کہ میں جن کو معبود سمجھتا تھا یہ تو ہمارے گرد طواف کر رہے ہیں۔ اب اس کی آنکھ کھلی، اب شعور سنبھلا، اور اب وہ سمجھنے لگا کہ میں کون ہوں، اپنی حیثیت سے اب آگاہ ہوا۔ اللہ اکبر، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اسے اب اپنی ذات کا شعور ہونے لگا۔ خود سے ملاقات تب ہوئی جب حضور تشریف لائے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر آیا ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیا ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تند رو کو ہو بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب پتہ چلا، اپنی ذات کی شناخت اب ہوئی۔ اللہ اکبر، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، رہرو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ تو اب انسان کو اپنی ذات کا شعور ہوا۔ خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، میں کہتے ہیں انسان کی اپنی ملاقات اپنے آپ سے تب ہوئی جب حضور آئے، خودی کا شعور تب ملا جب حضور آئے، من سے آگہی تب ہوئی جب حضور آئے۔ تو اگر وہ تشریف فرما نہ ہوتے، خدا شناسی تو بڑی منزل ہے، انسان خود شناس بھی نہ ہوتا، اپنے ذات سے بھی آگاہ نہ ہوتا، انسان ہو کے انسانوں کے گلے چیر رہا تھا۔ سکا باپ اپنی بیٹی زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی ہے۔ مائیں دنیا کی منڈیوں میں بکتی تھیں، باپ کی توقیر کوئی نہیں تھی، اور یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا کہ بیٹی عزت کی جگہ پر ہے۔ آپ نے یہ حدیث بارہا سنی ہوگی، علماء کرام سے بارہا سنی ہوگی، لیکن ذرا اس کو اس پہلو میں دیکھو۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ صرف کلمہ تحسین ہی نہیں ہے، یہ کلمہ جہاد ہے۔ اس دور میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا، آج تو ہر شخص اپنی بیٹی کو قرار جان سمجھتا ہے، بیٹی کو آنکھوں کا نور سمجھتا ہے، نور نظر سمجھتا ہے۔ بیٹی کے جہیز کے لیے باپ اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، پردیس کاٹ دیتا ہے، جوان بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگاتا ہے، میں بہن کے ہاتھ پلے کر دیں۔ تو آج اگر بیٹی کے بارے میں کوئی محبت بھرے جملے کہے جائیں تو بڑی بات نہیں ہے۔ جب باپ زندہ درگور کر کے فخر کرتا تھا، معاشرے سے اسے داد ملتی تھی کہ تو نے بیٹی کو زندہ درگور کیا ہے، اس زمانے میں میرے حضور نے کہا کہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا۔ اللہ اکبر، کیسی تبدیلی آئی۔ ایک موقع آیا، فرمایا کہ جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو پروان چڑھائے اور ان کی اللہ کی رضا کے لیے شادی کر دے تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک صاحب اٹھے، کہا حضور اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں تو ذرا اس کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کیجئے، کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور کہاں ایک بیٹی والا سوچ رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتی اور میں یہ احساس پاتا۔
تو یہ معاشرے کو ایک رنگ دیا، معاشرے کو ایک آہنگ دیا، خدا شناسی بھی دی، خود شناسی بھی دی، انسانی حقوق جو پامال ہو رہے تھے ان کو بحال بھی کیا۔ انسان اپنی عزت برباد کر رہا تھا، اجرام فلکی اور مظاہر فطرت کے سامنے